أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ میری آواز آ رہی ہے سب لوگوں کو؟ جی افنان، کنیز فاطمہ، ناز فاطمہ، نشاد فاطمہ، صائمہ بطول، سمرین فاطمہ. جی آغا وعلیکم السلام. خیریت؟ سلام. جی 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 جو کتاب نئی شروع ہو رہی ہے وہ صرف سادہ بالکل ابتدا سے شروع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، صرف سادہ جو عربک گرامر سے تعلق رکھتی ہے. ٹھیک ہے، عربک گرامر سے تعلق رکھتی ہے. ٹھیک ہے، لہذا اس میں آپ لوگ سر وقت یعنی ٹائم سے ہر روز کلاس میں آئیے گا. انڈین ٹائم 8:35، پاکستانی ٹائم 8:30 کم کر لیجیے، 8:05. 8:05 پاکستانی ٹائم، 8:35 پاکستانی ٹائم. یہ سر پہ سادہ کلاس ہوتی ہے. جو لوگ جوائن کرنا چاہیں وہ ٹائم سے آئیں، روز آئیں. ٹھیک ہے، روز کی روز پریکٹس کیجیے کیونکہ یہ ابتدا سے ہے. پھر دوبارہ اگر یہ نکل گیا آگے تو پھر پچھتانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا اور پتہ نہیں کب شروع ہو اور پھر عمر کا کسی کا نہیں پتہ ہے حالات کا. لہٰذا یہ موقع غنیمت ہے جو لوگ جوائن کرنا چاہیں. لہٰذا ہم اس بات کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. جی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. صرف سادہ. صرف سادہ کتاب کا نام ہے اور سبجیکٹ ہے صرف. صرف کسے کہتے ہیں؟ صرف کی تعریف سے شروع کرتے ہیں. ریکارڈنگ ہو رہی ہے انشاءاللہ، روز ڈال دی جائے گی. صرف حالانکہ پہلے سے ایک ریکارڈنگ پہلے پڑھا چکا ہوں میں، بخش فعل، کیونکہ 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے. صرف سادہ کتنے حصوں میں بٹی ہوئی ہے؟ صرف سادہ کتنے بتائیے؟ 2. کیسے؟ بخش فعل اور بخش حصہ، بخش اسم. ٹھیک ہے، بخش فعل اور بخش اسم. جی، 2 حصوں میں کیوں بانٹی ہوئی ہے یہ؟ اگر آپ لوگوں کو صرف مقدمات یاد ہو ناز فاطمہ بتائیے کیوں بٹی ہوئی ہے؟ کیونکہ فعل میں مستقل معنی بھی پایا جاتا ہے اور زمانہ بھی ہوتا ہے اور اس میں جی آغا 2 حصوں میں کیوں ہے فعل اور اسم میں؟ جی کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ کوئی نہیں بتا پائے گا جبکہ سامنے کی بات ہے. آپ بتائیں گے کہ 2 حصوں میں کیوں ہے یہ صرف سادہ؟ فعل کی بحث اور اسم کی بحث. 2 ہی بحثیں کیوں ہیں؟ کیونکہ صرف 2 ہی میں بحث کرتا ہے اور اس میں کیونکہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف. حرف کے علم صرف ہمیں بدلنا سکھاتا ہے. بدلنا، اور بدلتا صرف فعل اور اسم میں. حرف بدلتا نہیں، مبنی رہتا ہے. مبنی رہتا ہے. ویسے کلمے کی کتنے قسمیں ہیں؟ کلمہ 3 طرح کا ہوتا ہے. کلمہ 3 طرح کا ہوتا ہے، اسم، فعل یعنی فعل، اسم اور حرف. فعل، اسم اور حرف 3 طرح کا ہوتا ہے. اور علم صرف کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ. علم صرف کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ. موضوع یعنی جس کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے. ہر کتاب، ہر سبجیکٹ کا ایک موضوع ہوتا ہے. ہر سبجیکٹ کا ایک موضوع ہوتا ہے. موضوع کسے کہتے ہیں؟ موضوع کہتے ہیں کہ جس سے ریلیٹڈ وہ کتاب ہے، جس سے ریلیٹڈ اس کتاب میں گفتگو کی گئی ہے، جس کے اراؤنڈ اس کتاب کی ساری گفتگو ہوتی ہے، وہ اس کتاب کا سبجیکٹ ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے، وہ اس کتاب کا کیا ہوتا ہے؟ موضوع ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تو موضوع کسے کہتے ہیں؟ موضوع یعنی وہ گفتگو یا وہ چیز کہ جس کے اراؤنڈ ساری گفتگو ہوتی ہے. لہذا علم صرف کا موضوع ہے کلمہ. ہر
چیز کا ایک موضوع ہوتا ہے کلمہ اور موضوع. میتھمیٹک کا بھی موضوع ہے کہ وہ کس سے گفتگو کرتا ہے. ہر چیز جس چیز کے اراؤنڈ ساری گفتگو ہوتی ہے وہ اس علم کا موضوع ہوتا ہے. علم صرف کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ. یعنی علم صرف کلمہ موضوع. کلمے کے اراؤنڈ ہوتی ہے. جی علم صرف کی ساری گفتگو کلمے کے اراؤنڈ ہوتی ہے، کلمے سے ریلیٹڈ کلمے کے بارے میں ہوتی ہے. اور کلمہ ہوتا ہے کتنے طرح کا؟ 3 طرح کا. لیکن کلمے کی 3 قسموں میں اس پر حرف میں حرف تو بدلتا نہیں ہے، جیسی ہے ویسا ہی رہتا ہے ہمیشہ. چاہے آندھی آئے چاہے طوفان وہ ویسا ہی رہتا ہے. یعنی چاہے کیسا بھی اس کے اوپر عامل آ جائے تب بھی وہ نہیں بدلتا. من کو آپ نے کبھی من کے علاوہ استعمال ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا. من ہمیشہ من ہی استعمال ہوتا ہے. اللہ ہمیشہ اللہ ہی استعمال ہوتا ہے. فی ہمیشہ چاہے کچھ بھی آگے پیچھے ہو جائے فی ملے گا، بدلے گا نہیں. بدلے گا نہیں جی، بدلے گا نہیں کبھی. لہذا کیونکہ حرف بدلتا نہیں ہے، اس کی شکل و صورت ہمیشہ ثابت اور باقی رہتی ہے، لہذا علم صرف حرف سے گفتگو نہیں کرتا. بچی 2 چیزیں فعل اور اسم. اس لیے صرف جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، فعل کی بحث، اسم کی بحث. جی فعل کی گفتگو، اسم کی گفتگو. آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو؟ جی جی. اب ہم یہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. گفتگو کا نشاط فاطمہ آغاز کرتے ہیں. صرف کے معنی. صرف کسے کہتے ہیں؟ صرف. ٹھیک ہے. صرف تقسیم کرنا. نہیں، صرف کے معنی ہے، اگر آپ لغت میں جا کے دیکھیں تو آپ کو صرف کے معنی ملیں گے ایکسچینج. کیا؟ بدلنا. بدلنا. لغت میں ڈکشنری میں آپ جا کے دیکھیں گے تو صرف کے معنی کیا ہے؟ بدلنا. صرف کے معنی کیا ہے؟ بدلنا. ٹھیک ہے. صرف کے معنی بدلنا. بدل. آپ لغت میں جا کے دیکھیں گے تو صرف کے معنی ہے تبدیل کرنا، بدلنا، چینج کرنا. ٹھیک ہے. اس لیے عربی میں جب آپ عرب میں زیارتوں پہ انشاءاللہ سب جائیں، وہاں پہ آپ کو پیسے چینج کرنے والے ہوتے ہیں جو کھڑے ہوئے مل جائیں گے جگہ جگہ. وہ آپ کو کیا کہتے رہیں گے؟ صرف 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 صرف. یعنی صرف یعنی چینج کر لو، چینج کر لو، چینج کر لو. جی پیسے نوٹ ایکسچینج کرنا. تو صرف کے معنی آپ کو ڈکشنری میں ملیں گے بدلنا. علم صرف کو علم صرف کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ لوگ دیکھیے کسی بھی چیز کی جو تعریف ہوتی ہے، معنی ہوتے ہیں، ایک لغوی معنی ہوتے ہیں جو لغت میں اور ایک اصطلاح میں ہوتے ہیں جو اس علم میں جس کیا مراد ہے. تو علم میں جو مراد ہے وہ ڈکشنری سے ملتے جلتے ہی ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ آسمان معنی ہے یہ معنی زمین ہو جائے، نہیں. اب کیونکہ لغت میں صرف کے معنی بدلنا ہے تو اصطلاح میں بھی بدلنا ہی ہے، لیکن کلمے کو بدلنا. کیا معنی ہے علم صرف کے؟ کلمے کو بدلنا. کلمے کو مختلف شکلوں میں بدلنا، ڈھالنا. کیوں بدلیں، کیوں ڈھالیں ہم مختلف کلموں میں؟ تاکہ مختلف معنی حاصل ہو سکیں. تو علم صرف کے لغوی معنی کیا ہے؟ بدلنا، تبدیل کرنا. اصطلاحی معنی کیا ہے؟ جی اصطلاحی معنی ہے مختلف صورتوں میں لے جانا تاکہ مختلف معنی حاصل کر سکیں. جی ایک لغوی معنی اور ایک اصطلاح. اصطلاح یعنی اس علم سے خاص، اس علم کے اندر اس کے کیا معنی ہے. تو علم صرف کے لغت میں معنی ہے بدلنا، تبدیل کرنا، چینج کرنا. علم صرف میں صرف جو اصطلاح ہے، اس اصطلاح کے کیا معنی ہے؟ ایک کلمے کو مختلف شکلوں میں ڈھالنا تاکہ مختلف معنی حاصل ہو سکیں. مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک ورڈ ہے العلم. کیا ہے؟ العلم. اب علم صرف اگر ہم سیکھ لیں گے تو علم صرف ہمیں دیکھیے کیا کریں گے، ہمیں یہ علمہ بنانا سکھا دے گا. علمہ ہمیں یہ یعلم بنانا سکھا دے گا. جی ہمیں یہ عالم بنانا سکھا دے گا. ہمیں یہ علم صرف معلوم بنانا سکھا دے گا. علم جی
اعلم. دیکھا آپ نے علم صرف کے معنی کیا ہے؟ ایک کلمے کو مختلف شکلوں میں ڈھالنا تاکہ مختلف معنی حاصل ہو سکیں. اب اس علم آغا یہ کو جو العلم جو ہے یہ مصدر ہے نا؟ ابھی دیکھیے سب آتا رہے گا جی. العلم مصدر ہے، العلم مصدر ہے. اب دیکھیے علم صرف نے ہمیں ایک کلمے کو مختلف شکلوں میں ڈھالنا سکھایا نہیں سکھایا؟ علما، یعلم، عالم، معلوم، علم، علام، علامہ، جی، اعلم، جی یہ سب تاکہ مختلف. آپ دیکھیے ہر ایک کے معنی الگ الگ ہیں. علما کے معنی اس نے جانا، یعلم گزرے ہوئے زمانے میں، یعلم وہ جانتا ہے اب یا جانے کا آئندہ، عالم جاننے والا، معلوم معلوم یعنی جس کا علم ہو، علم تو جان، تو ایک مرد جان. دیکھیے سب کے معنی مختلف ہو گئے نہیں ہو گئے؟ جی آغا یہ علیما کے معنی وہ جانتا ہے. دیکھیے ابھی کیا نام ہے آپ کا؟ الماس فاطمہ. الماس فاطمہ. آگے آگے ابھی دیکھیے یہ سب اب آہستہ آہستہ آئے گا نا. ابھی تو تعریف پہ پڑھے ہیں اور آپ ابھی سے بیچ کی باتیں کرنے لگی. ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ ساری آ جائیں گے، سارے جواب آپ کو مل جائیں گے. ابھی مت پوچھیے کہ عالم کیا ہے، علم کیا ہے، عالم کیا ہے، معلوم کیا ہے. جو نئے ہیں جن کو اتنی نہیں آتی وہ کنفیوز ہو جائیں گے. یہ سب بعد میں آئیں گے. فی الحال جو میں سکھا رہا ہوں اس پہ دھیان دیجیے. میں یہ دکھا رہا ہوں کہ ایک کلمے کو میں نے مختلف کلموں میں ڈھال دیا نہیں ڈھال دیا، تبدیل کر دیا. تو علم صرف اصطلاحی معنی ہے. علم صرف ایک ایسا علم ہے جو ایک کلمے کو مختلف کلموں میں ڈھالنا سکھاتا ہے تاکہ ہم مختلف معنی حاصل کر سکیں. یہ ہے علم صرف کی تعریف اصطلاحی. لغت میں معنی ہے چینج کرنا، بدلنا. حالانکہ یہ بھی ایک طرح سے بدل ہی رہا ہے نا. علم کو ہم نے علم، عالم، معلوم، علم میں بدلا ہے جی. لیکن پوری تعریف کیا ہوگی؟ علم صرف ایک ایسا علم ہے کہ جو ہمیں ایک کلمے کو مختلف شکلوں میں ڈھالنا سکھاتا ہے تاکہ ہم اس سے مختلف معنی حاصل کر سکیں. یہ ہے علم صرف کی اصطلاحی تعریف. اب ظاہر سی بات ہے جب انسان ہے، یہ انسان بغیر فائدے کے کوئی کام کرتا نہیں ہے. تو اگر علم صرف اسے کہتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے سیکھنے کا؟ کیوں سیکھیں ہم؟ انسان سوال کر سکتا ہے کیونکہ وہ انسان ہے، وہ کر سکتا ہے کیونکہ بغیر فائدے کے تو کوئی کام کرتا نہیں ہے. فائدہ کیا ہے؟ اسی تعریف جو میں نے آپ کو تعریف کر کے بتائی، اس تعریف میں فائدہ بھی چھپا ہوا ہے. بتائیے کیا فائدہ ہے جی؟ کلمہ ہاں، علم اس سے صرف انسان سیکھنے کے بعد علم صرف نے ہمیں یہ کیپیسٹی یا قدرت کی طاقت دے دی کہ ہم ایک کلمے کو کئی کلموں میں ڈھال سکیں جی. اگر ایک عام آدمی کو میں بلا کے جس نے کبھی علم صرف کا نام بھی نہ سنا ہو، اس سے کہوں ذرا اس کو ایسے بنا دینا، وہ نہیں بنا پائے گا. کیوں نہیں بنا پائے گا؟ کیونکہ علم صرف اسے آتا نہیں ہے. میں نے کیوں بنا لیا؟ کیونکہ میں نے علم صرف پڑھ رہا ہوں مثلا، یا پڑھ چکا ہوں مثال کے طور پر. تو یہ قدرت میرے پاس کہاں سے آئی کہ میں نے علموں کو علمہ بنا دیا اور اس علمہ سے پوری گردان علمہ علمہ علم علمت علمت علمنا علمتا علمتم علمتم علمت علمتم علمتم علمت علمنا، یا یعلم یعلمان یعلمون، عالمون عالمان عالمون، معلوم معلومان معلومون. یہ سب میں کیسے کر پا رہا ہوں؟ یہ قدرت مجھے کس نے دی؟ یہ طاقت مجھے کس نے دی؟ یہ صلاحیت مجھے کس نے دی؟ علم صرف نے. تو علم صرف کی تعریف کیا ہوئی؟ علم صرف کی تعریف یہ ہوئی کہ علم صرف ایک ایسا علم ہے جو ایک کلمے کو مختلف شکلوں میں ڈھالنا سکھاتا ہے تاکہ مختلف معنی حاصل کر سکیں. فائدہ کیا ہے اسے سیکھنے کا؟ فائدہ یہ ہے کہ ہم کلمہ بنانا سیکھ جاتے ہیں اور کلمہ پہچاننا بھی. دو کام، کلمہ بنانا، کلمہ پہچاننا. دیکھیے میں نے کلمہ بنایا نہیں، کلمہ یعلم، عالم، معلوم، علم بنایا نہیں بنایا میں نے جی آغا. یہ تو میں لیکن جیسے ہم نے تو ماضی میں علامہ پڑھا، مطلب یعنی ہم لام کی اینڈ الفعل کی حرکت جو یہ چینج ہو رہی ہے آغا، اس کے بارے میں بھی ضرور ڈیفائن کیجیے گا. ابھی پہلا دن ہے، آپ کیوں ایسے سوال کر رہی ہیں الباس فاطمہ؟ اچھا آغا معذرت. اور علامہ ہے، آپ کو اگر علامہ کسی نے پڑھایا ہے تو غلط پڑھایا ہے. علامہ میں قائل فعل پر کسرہ ہے. آپ کو اگر علامہ پڑھایا ہے تو اس نے غلط پڑھایا ہے. نہیں ہم پڑھایا نہیں. یا علاموں میں لام پہ فتح ہے، علامہ میں لام پہ فتح نہیں ہے ماضی میں.
جی بہرحال ہم یہ پوچھ رہے تھے کہ جیسے فعالہ ہوتا ہے تو پھر فعیلہ یہ تو بھی ہوتا ہے، فعولہ بھی ہوتا ہے. آپ سوال ابھی فی الحال چھوڑ دیجئے. جب یہ ساری گردانیں ماضی مضارع امر سب کچھ سکھا دوں اور تب میں ایسی کوئی بات چھوڑ دوں تب سوال کیجئے گا. جب میں خود ہی نہیں چھوڑوں گا کوئی بات تو پھر سوال کی نوبت بھی نہیں بنے گی. لہٰذا یہ سب ابھی پوری ایک بحث ہے، یہ پوری ایک بحث ہے، پورا یہ سب کچھ الگ ہے. جب تک یہ آتی جائے ماضی گزر جائے تو ماضی سے ریلیٹڈ سوال کیجئے گا. جب مضارع گزر جائے پڑھا چکوں تب مضارع سے ریلیٹڈ کوئی مطلب ہو تو سوال کیجئے گا. جو جہاں پہ آئے گا وہیں پہ سوال کیجئے گا. پہلا دن ہے تاریخ بھی پڑھا رہا ہوں اور آپ نے سوال کرنا شروع کر دیا. یہ میٹر ہوتا ہے تھوڑا بہت اگر پڑھ کے پھر انسان پڑھتا ہے تو پریشان کرتا ہے. جی آپ ایسے رہیے کہ جیسے آپ زندگی میں پہلی بار سبق پڑھ رہی ہیں. جو میں بتا چکا ہوں اس کے بارے میں سوال کیجیے کہ آپ نے یہ بتایا کیا مطلب ہوا اس کا، میں نہیں سمجھ پائی مسئلہ. جو نہیں آیا اس کے بارے میں سوال آپ نہیں کیجیے گا، جب آئے گا تب کیجیے گا. جتنا میں پڑھا رہا ہوں فی الحال اسی کو پڑھیے، اتنا ہی سوال کیجیے. تو علم صرف کی تعریف بتا دی میں نے آپ کو اور فائدہ. تعریف فائدہ. تعریف علم صرف کی، علم صرف ایک ایسا علم ہے جو ایک کلمے کو مختلف شکلوں میں ڈھالنا سکھاتا ہے تاکہ مختلف معنی حاصل ہو سکے. ٹھیک ہے. فائدہ کیا ہے؟ کلمہ بنانا، کلمہ پہچاننا کا صلاحیت آ جاتی ہے، قدرت آ جاتی ہے. کیسے؟ دیکھیے میں نے کلمہ بنا دیا نہیں بنا دیا، علموں سے علمہ بنا دیا یا علموں بنا دیا. عالم، عالم، معلوم، علم اور بہت سی چیزیں بنا دی نہیں بنا دی میں نے. تو یہ مجھے کس نے قدرت دی؟ کلمہ بنانے کی قدرت کس نے دی؟ علم صرف. اور کلمہ پہچاننے کی بھی مجھے قدرت اسی نے دی ہے. اگر کوئی چیز میں نے نہیں بنائی ہوتی کہیں لکھی ہوئی مل جاتی مجھے، یہ کہیں لکھی ہوئی مل جاتی مجھے یہ. غور کیجئے گا تو میں بتا سکتا ہوں کہ علمہ فعل ماضی ہے، معلوم ہے، مثبت ہے، فاعل کے وزن پہ ہے. یا علمو فعل مضارع ہے، فاعل مذکر غائب کا پہلا واحد مذکر غائب ہے، یا فعلوں کے وزن پہ ہے اور یہ مضارع ہے. عالم فاعل کے وزن پہ، اس میں فاعل ہے یہ جاننے والا. معلوم مفعول کے وزن پہ، اس میں مفعول ہے جانا ہوا. علم فعل امر حاضر کا پہلا صیغہ، ویسے امر کا ساتواں صیغہ ہے تو ایک مرد جان. تو میں کیسے پہچان پا رہا ہوں یہ سب چیزیں؟ میں نے کیسے پہچانا کہ فعل امر ہے؟ میں نے کیسے پہچانا ہے یہ اس میں فاعل ہے، یہ اس میں مفعول ہے، یہ فعل ماضی ہے؟ علم صرف سیکھنے کی وجہ سے. علم صرف کے پڑھنے کا فائدہ قدرت پر کلمہ سازی و کلمہ شناسی، یعنی کلمہ بنانا اور کلمہ پہچاننا. کلمہ بنانا اور پہچاننا آ جاتا ہے. ہو گئی کا فائدہ. تعریف ایک ایسا علم ہے جو ایک کلمے کو مختلف شکلوں میں ڈھالنا سکھاتا ہے تاکہ مختلف معنی حاصل ہو سکے. فائدہ اس کو سیکھنے سے کلمہ بنانے اور کلمہ پہچاننے کی قدرت حاصل ہو جاتی ہے. عربی کلمہ بنانے اور پہچاننے کی قدرت حاصل ہو جاتی ہے. موضوع کیا ہے علم صرف کا؟ کس سے ریلیٹڈ گفتگو کرتا ہے، کس چیز کے بارے میں گفتگو کرتا ہے؟ تو آپ نے میری تعریف اور فائدے میں ہی دیکھیے، تعریف کے اندر اگر ہم نے تعریف صحیح سے سمجھ لی تو اسی میں فائدہ بھی پتہ لگ جائے گا اور اسی میں موضوع بھی پتہ لگ جائے گا. فائدہ دیکھیے جب میں نے تعریف کی، علم صرف ایک ایسا علم ہے جو ایک کلمے کو مختلف شکلوں میں ڈھالنا سکھاتا ہے تاکہ مختلف معنی حاصل ہو سکے. اس ایک تعریف کو ذہن میں رکھ کے موضوع اور فائدہ دیکھیے. اسی تعریف میں فائدہ ہے نہیں ہے، ایک کلمے کو مختلف شکلوں میں ڈھالنا سکھا دیا یعنی کلمہ بنانا سکھا دیا. اور کلمہ جب بنانا آتا ہے آپ کو تو پہچاننا ویسے بھی آئے گا. بغیر جانے تھوڑے میں نے یہاں لفظ بنا دیا کہ پہلے مضارع ہے. تو کلمہ پہچاننا، کلمہ بنانا، عربی کلمہ بنانا پہچاننا سکھا دیتا ہے. موضوع کیا ہے؟ دیکھیے تعریف میں بھی میں نے ایک لفظ کو بار بار دہرا رہا ہوں اور فائدے میں بھی. کلمہ ایک کلمے کو مختلف کلمے میں ڈالنا سکھاتا ہے تاکہ مختلف. موضوع کیا ہے؟ کلمہ بنانا، کلمہ پہچاننا. لفظ کلمہ ہر جگہ آ رہا ہے، اس کا مطلب علم صرف کی ساری گفتگو، علم صرف کی ساری گفتگو کس کے اراؤنڈ ہوتی ہے؟ کلمے پہ. علم صرف کی گفتگو ساری اطراف میں گھومتی ہے، اسی سے ساری گفتگو ہوتی ہے، اسی سے ریلیٹڈ ساری گفتگو ہوتی ہے. اسی سے ریلیٹڈ ساری گفتگو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لہذا
اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ساری گفتگو سارا علم میں سر اسی کے اوپر ٹکا ہوا ہے تو پہلے یہ تو پتہ لگائیں کہ کس بلا کا نام ہے کیا. جب تک اسے نہیں جانیں گے تو باقی چیزیں کیسے جان لیں گے. ایک کلمے کو مختلف شکلوں میں ڈھالنا ہو تو پہلے پتہ ہوگا کہ اصلی کلمہ ہے کیا, کلمہ کہتے کسے ہیں. بولیے کلمہ کہتے کسے ہیں اور اس کی قسمیں کتنی. کلمہ کسے کہتے ہیں. کلمہ سب سے پہلی بات تو کلمہ آواز کو کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں. لفظ کو کہتے ہیں. لفظ لفظ یعنی ہر منہ سے نکلنے والی آواز. ہاں وہ لفظ کہتے ہیں وہ آواز جو مقطع فم پہ تکیہ کیے ہوئے ہو. یعنی مقطع فم یعنی منہ کا جو خاص جگہ ہے جہاں سے حرف نکلتے ہیں. ہر کلمات نکلتے ہیں, ورڈز نکلتے ہیں. ہر کسی آواز کو لفظ نہیں کہتے ہیں. کبھی آپ بغل میں ہاتھ رکھتی وہ آواز نکال کے کہتے ہیں تو لفظ ہے. نہیں, آوازیں بہت جگہ سے نکل سکتی ہیں, ان آوازوں کو لفظ نہیں کہتے ہیں. منہ سے نکلنے والی جو مقطع فم پہ تکیہ کیے ہوئے ہو یعنی منہ سے نکلے, جو جہاں سے حرف نکلتے ہیں کلمات نکلتے ہیں وہیں سے نکلے. ٹھیک ہے, تو کلمات لفظ سب سے پہلی بات تو یہ لفظ ہے یعنی ایک ایسی آواز جو منہ سے نکلے کہیں اور سے نہ نکلے. ایک بات اس کا مطلب جب ہم نے کہا کلمہ لفظ ہے, لفظ کہہ کے باقی سب جگہ کی آوازوں کو خارج کر دیا. بغل سے نکالیے, کہیں سے بھی نکالیے, ان آوازوں کو خارج کر دیا. لفظ کہہ کے باقی تمام آوازوں کو خارج کر دیا, باقی رہی منہ سے نکلنے والی آواز. تو کیا ہر منہ سے نکلنے والی آواز کلمہ ہے؟ نہیں, ہر منہ سے نکلنے والی آواز بھی کلمہ نہیں ہے. لفظ دو طرح کا ہوتا ہے. لفظ محمل, لفظ مستعمل. منہ سے نکلنے والی آواز دو طرح کی ہوتی ہے. یعنی وہ آواز جو منہ سے نکلتی ہے وہ بھی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ ہے کہ جس کے معنی ہے, میں کہوں آئیے چائے پینے چل رہے ہیں تو چائے میرے منہ سے نکلا نہیں, چائے کے معنی. لیکن میں کہوں آئیے چائے پینے چل رہے ہیں تو چائے بھی منہ سے ہی نکلا ہے, شائے بھی منہ سے ہی نکلا ہے. لیکن چائے کے معنی ہے, شائے کے معنی نہیں ہے. شائے منہ سے ہی نکلا ہے, نہیں ہے کہیں اور سے تو نہیں نکلا. آج چلیے چلتے ہیں مارکیٹ, ریسٹورینٹ, بریانی شریانی کھائیں گے. بریانی شریانی دونوں میں کامن کیا ہے؟ بریانی شریانی میں کہ لفظ ہیں یعنی منہ سے نکلے ہیں, یعنی منہ سے نکلے ہیں. لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق وہی ہے ایک کے معنی ہے اور ایک کے معنی ایک کے معنی نہیں ہے. تو جس کے معنی ہو وہ آواز جو منہ سے نکلے اسے کہتے ہیں لفظ مستعمل. لفظ مستعمل. اب وہ لفظ یعنی وہ منہ سے نکلنے والی آواز جس کے معنی نہ ہو محمد. تو کلمہ اس میں سے کسے کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں مستعمل. مستعمل لفظ مستعمل کو, لفظ مستعمل کو. اب عربی میں اگر تعریف کریں تو کہتے ہیں الکلمۃ لفظ مستعمل. ٹھیک ہے, لفظ مستعمل کو کہتے ہیں. اب اس لفظ مستعمل کو کھول کے بیان کرنا ہو تو کیسے کہیں گے؟ لفظ یعنی وہ آواز جو منہ سے نکلے مستعمل اور اس کے معنی بھی ہوں. منہ سے نکلنے والی وہ آواز جو جس کے معنی ہو اسے کلمہ کہتے ہیں. تو بریانی کلمہ ہے, شریانی کلمہ ہے. بریانی, چائے, علم, علما, یعلم, یہ سب کیا کلمات ہیں. جی میں کہوں یعلم ہوگا یعلم شعلم, یعلم شعلم کوئی فرق نہیں پڑتا. یعلم شعلم, یعلم کے معنی ہے, شعلم کے معنی نہیں ہے. تو یعلم کلمہ ہے, شعلم کلمہ نہیں ہے. تم ہر منہ سے نکلنے والی آواز, ہر آواز پہلی بات تو لفظ نہیں ہے. ہر آواز پہلی بات تو لفظ نہیں ہے, ورنہ پتہ نہیں کہاں سے آوازیں نکل جاتی ہیں. وہ آواز لفظ نہیں ہے. لفظ یعنی منہ سے نکلنے والی آواز, اور ہر لفظ کلمہ نہیں ہے. لفظ جو منہ سے نکلنے والی آواز ہے اگر معنی ہے تو ہی وہ لفظ مستعمل ہی کلمہ کہلاتا ہے. تو اب علم صاحب لفظ مستعمل سے گفتگو کرتا ہے, یعنی منہ سے نکلنے والی وہ آواز جس کے معنی ہو اس سے گفتگو کرتا ہے. اب کیونکہ یہ پہلا دن تھا, تھوڑی ابتدا میں بھی سمجھا رہا تھا, میں ریکارڈنگ سے پہلے بھی ٹائم پورا ہو گیا, بلکہ 1 منٹ ایکسٹرا ہو گیا.
آہستہ آہستہ شروعاتی بحث رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے بار بار کر کے میں سمجھاؤں گا, بور مت ہوئیے گا, پھر آہستہ آہستہ پھر بڑھتے چلے جائیں گے, پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کو سب آ جائے گا. بڑا آہستہ آہستہ سمجھا سمجھا کے بار بار ریپیٹ کر کے, تاکہ آپ کو یہی مباحثہ جیسا بھی ہو جائے, آپ کو یاد بھی ہو جائے. میں ایسے پڑھاتا ہوا چلوں گا انشاءاللہ. تو ایک بات سیکھی ہم نے, 3 باتیں, ایک ہی بات سے 3 باتیں. علم صرف کی تعریف, علم صرف کا فائدہ اور علم صرف کا موضوع. علم صرف کی تعریف لغت میں ڈکشنری میں صرف یعنی بدلنا, چینج کرنا, تبدیل کرنا. اصطلاح میں علم صرف ایک ایسا علم ہے جو ایک کلمے کو مختلف شکلوں میں ڈھالنا سکھاتا ہے تاکہ مختلف معنی حاصل ہو سکے. فائدہ کیا ہے؟ قدرت پر کلمہ سازی و کلمہ شناسی. کلمہ سازی یعنی کلمہ بنانے کی قدرت حاصل ہو جانا, کلمہ شناسی یعنی کلمہ پہچاننے کی قدرت. تو علم صرف سیکھنے سے آپ کو عربی کلمہ بنانا بھی آ جائے گا, کلمہ پہچاننا بھی آ جائے گا. موضوع کیا ہے؟ کلمہ اتنی دیر سے میں کر ہی رہا ہوں. کلمہ اس کا موضوع ہے. کلمہ کہتے کسے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو آواز کو کلمہ نہیں کہتے, آواز کو کہتے ہیں کلمہ. لیکن وہ آواز جو منہ سے نکلے, اور منہ سے نکلنے والی بھی ہر آواز کو کلمہ نہیں کہتے, اس کو کہ جس کے معنی ہو اسے کہتے ہیں. تو کلمے کی تعریف کیا ہوئی؟ لفظ مستعمل مفرد کو کہتے ہیں. ایک ایسا لفظ یعنی جو منہ سے نکلے, اس کے معنی بھی ہو اور وہ مفرد ہو, اسے کلمہ کہتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. انشاءاللہ روز 8:35 اور پاکستانی 8:05 پہ آپ لوگ ٹائم سے پہلے ہی جوائن کیجیے گا, تاکہ ٹائم سے شروع کر کے, کیونکہ 35 ہی منٹ کا گھنٹہ ہے, آپ لوگ انشاءاللہ اس میں جوائن رہیں, ٹائم سے آئیں, روز آئیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. آغا